اللہ کافروں پر عذاب نازل کیوں نہیں کرتا؟ اور موت کے وقت کافر کس بات کی خواہش کریں گے؟ کیا برائی کا جواب اچھائی سے دینا ضروری ہے؟ ان اہم سوالوں کے جوابات کو جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم نے قرآن میں بارہا کہا ہے کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن میں غور و فکر کریں تاکہ وہ ہماری ہدایت کر سکے۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، سورہ مومنون کی 95ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، اور ہم اس عذاب کے آپ کو دکھانے پر قادر ہیں جس کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ ناظرین، ابھی آپ نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت و ترجمے کو سنا، اس میں کچھ اہم نکات ہیں، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا اس آیت میں اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ وہ گمراہوں اور کافروں پر عذاب نازل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن کچھ وجہوں کی بنا پر ان کے عذاب میں تاخیر کر رہا ہے، جیسے الف انہیں مہلت دے رہا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں، بے تاکہ ان پر اپنی حجت تمام کر سکے، جیم ان کی نسل سے مومن افراد پیدا ہونے والے ہیں، دال پیغمبر رحمت جو کہ باعث رحمت و برکت ہیں ان کی وجہ سے۔ ناظرین، جس آیہ کریمہ کے اہم نکات کو بھی آپ نے جانا، ان میں کچھ اہم پیغام ہیں، آئیے ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، عذاب میں تاخیر خدا کے پاس قدرت نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ نمبر 2، کفار کا انجام اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ کر خدا کی قدرت میں شک نہ کرو۔ ناظرین، سورہ مومنون کی آیت نمبر 96، آیت نمبر 97 اور آیت نمبر 98 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے ان تینوں آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ اے رسول، آپ برائی کو احسن طریقے سے دفاع کریں، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ آپ کی نسبت بیان کرتے ہیں، اور آپ کہیے اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئے۔ ناظرین، ابھی آپ نے جن 3 آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو سنا، ان میں کچھ اہم پیغام ہیں، آئیے ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیغام، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی تربیت میں ہیں، بہترین انداز میں جواب دینے کے پابند ہیں۔ نمبر 2، برائی کا جواب برائی سے دیا جا سکتا ہے، لیکن کسی رہبر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ نمبر 3، خدا کے علم پر ہمارا ایمان ہمارے اندر صبر اور حلم کا سبب ہے۔ نمبر 4، پناہ دینا ربوبیت کا ایک حصہ ہے۔ نمبر 5، پیغمبروں کو بھی خدا کی پناہ لینی ہوتی ہے۔ نمبر 6، خدا کی پناہ مانگنا سنجیدگی سے اور بار بار ہونا چاہیے، اعوذ کے ریپیٹ ہونے کی بنا پر۔ نمبر 7، اطمینان کے لائق پناہ صرف خدا کی ہے۔ نمبر 8، شیطان کے بہکانے کی ایک جگہ وہ بھی ہے جہاں وہ دوسروں کے ساتھ ہمیں برا سلوک کرنے کے لیے اکساتا ہے۔
نمبر 9، شیطان کئی ہیں اور ان کے وسوسے بھی الگ الگ طرح کے ہیں۔ نمبر 10، شیطان انبیاء کو بھی بہکانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ کافروں کی یہی حالت رہتی ہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ کھڑی ہوتی ہے تو تب کہتا ہے اے میرے پروردگار، مجھے ایک بار اسی دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں تاکہ میں نیک عمل کر سکوں۔ ارشاد ہوگا ہرگز نہیں، یہ محض ایک فضول بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے مرنے کے بعد برزخ کا زمانہ ہے، ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ ناظرین، سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 کی تلاوت و ترجمے کو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ ان 2 آیتوں میں کچھ اہم پیغام ہیں، آئیے ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، کچھ لوگوں کی غفلت اور غرور ہمیشہ کے لیے ہیں۔ نمبر 2، گمراہ لوگ بھی ایک دن غفلت سے جاگیں گے اور دنیا میں واپس آنے کی درخواست کریں گے، لیکن ان کی درخواست سنی نہیں جائے گی۔ نمبر 3، عمر اور فرصت برباد کرنے والے موت کے وقت افسوس کریں گے۔ نمبر 4، نیک اعمال موت کے بعد کے لیے توشہ ہیں۔ نمبر 5، جن کو اللہ نے پیسے اور طاقت سے نوازا ہے انہیں چاہیے کہ نیک اعمال زیادہ انجام دیں۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے معلوم ہوا کہ اللہ کافروں پر فوراً عذاب نازل کیوں نہیں کرتا۔ اس کی ایک دلیل یہ تھی کہ خداوند عالم کافروں کو مہلت دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اس مہلت میں توبہ کر سکیں اور بعد میں یہ نہ کہہ سکیں کہ خداوند عالم نے ہمیں مہلت نہیں دی کہ ہم توبہ کرتے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرام کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔